الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین آمین صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج ہم تیسرے پارے میں جو قرآن مجید میں دعائیں مذکور ہوئی ہیں ان پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے مقام پر تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ دعا سکھائی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو اس پر ہمارا مواخذہ نہ کر۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر جو ہے اس طرح بوجھ نہ ڈال کہ جس طرح تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر جو ہے وہ بوجھ ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ تو ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، بے شک تو ہی ہمارا دوست ہے، پس تو کافر قوم کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔ اگلے مقام پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے علم میں جو راسخ ہوتے ہیں، اہل علم ہیں، ان کی جو ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ وہ اس طرح دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے دلوں کو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر اور اپنے پاس سے ہمارے لیے جو ہے وہ رحمت بخش دے، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دعا کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم ایمان لے آئے، پس تو ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھیں تو عمران کی بیوی جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھی، اس نے یہ دعا مانگی کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہ اے میرے پروردگار، جو میرے پیٹ میں ہے میں نے اس کو تیری خاطر آزاد کرنے کی نظر مانی ہے، یعنی تیرے راستے میں وقف کرنے کی نظر مانی ہے، پس تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد جب زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس جو ہے وہ بے موسم پھل دیکھے تو پھر پوچھا کہ یہ کہاں سے ہیں، تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو پھر زکریا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس عمر میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ تو پھر اس وقت جو ہے وہیں کھڑے کھڑے زکریا علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعا، کہ اے میرے پروردگار، مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے وہیں زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں ان کی دعا کا ذکر آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کفر کا خدشہ محسوس کیا
کہ یہودی جو ہے وہ میرا انکار کر دیں گے، تو پھر انہوں نے کہا کہ من انصاری اللہ، کہ میرے لیے، اللہ کے لیے میرا کون مددگار ہے؟ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ گواہ رہیں کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ دعا کی، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم جو تو نے نازل کیا اس پر ایمان لائے، اور ہم نے رسول کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، پس تو ہمیں گواہوں میں سے لکھ دے۔ تو یہ تھیں چوتھے پارے کی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔